آفٹر 63 ہماری عمر کوئی ایسی عمر نہیں ہے جو کسی پہ امپریشن ڈال سکے۔ اس دنیا میں سب سے بہترین اگر کوئی ملت ہے صرف مسلمان ہے۔ اگر کوئی فلتی کریچر ہے، بدترین مخلوق، تو پھر ہماری حالت یہی ہوئی۔ معین آباد 400 سالہ مسجد شہداء میں، آپ سوچئے ہم جس جگہ رہ رہے ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، یہ قہر الہی کی زد میں ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ مسجد فلاح کے ٹرسٹی صاحبان، پیشمام صاحب، معزز صاحب، پیارے بھائیوں اور بہنوں، محرم جا رہے ہیں اور سفر کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس موقع پر 3 باتیں آپ کو میں یاد دلاؤں گا۔ سورہ عادیات، سورہ 3 اور سورہ بینہ سے کچھ نصیحتیں۔ پھر ایک نصیحت یہ، ہم بزرگوں کو کیا کرنا ہے، نوجوانوں کو کیا کرنا ہے اور بہنوں کو کیا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں جمعہ ظہر بن گئی ہے۔ اگر جمعہ رہے شاید اس ملت کا کچھ فائدہ ہو۔ اگر جمعہ بھی ظہر ہو جائے تو پھر وہ کون سا ٹریٹمنٹ ہے، کون سا ڈائگنوز ہے ہم کریں گے جس کی بنا پر اس ملت کے اچھے دن آئیں۔ بزرگوں سے بھی میں پیار سے، محبت سے، الفت سے، دل کی گہرائیوں سے یہ سوچنے پر توجہ دلاتا ہوں، کیا آپ اکیلے جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ کیا اپنے نوجوانوں کو آپ اپنے ساتھ جنت میں لے جانا نہیں چاہتے؟ آپ کو رخا آئے تو سب کو تیار کراتے ہیں، دیکھو جلدی تیار ہو جانا، مل کے جائیں گے۔ کیا جمعہ ایک ایسی چیز ہے جس کو الگ الگ جائیں گے؟ تم آئے تو بھی چلتا ہے، نہیں آئے تو بھی چلتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے مجھ پر جان نچھاور کرنے والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار و محبت کرنے والو، آخرت کی فکر سے سرشار، دنیا کو حقیر جاننے والو، تمہارے لیے تمہارے رب کی نصیحت یہ ہے، خو انفسکم، تم پہلے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ صرف آپ ہی دوزخ کی آگ سے بچنے کی 100% کوشش کرنی نہیں ہے، آپ کی کوششوں میں وانفسکم کے ساتھ واہلیکم، تمہاری بیوی ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہارا بیٹا ہے، نارا، ان کو بھی آگ سے بچانے کی آپ کو فکر ہونی چاہیے۔ اگر جمعہ ہے آج، بے شک جمعہ ہے، تو جمعہ کا منظر کیسے ہونا چاہیے اور ظہر کا منظر، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ بڑے بزرگ بولیں گے ہماری کون سنتا ہے، ہم نوویر ہو گئے۔ آفٹر 63 ہماری عمر کوئی ایسی عمر نہیں ہے جو کسی پہ امپریشن ڈال سکے۔ ہم دوسروں کے رحم و کرم پر جی رہے ہیں، کھلائے کھا لیے، پلائے پی لیے، بلائے آ گئے، جاؤ بولے تو چلے گئے۔ زیادہ سخت بات کریں گے تو راجندر نگر اولڈ ایج ہوم کوارٹرز موجود ہے۔ اتنی ویلیو کیوں ڈیگریڈ ہوتے جا رہی ہے، سوچنا ہے۔ تاریخ میں آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے، ایک قوم تھی جس کو کہا گیا تھا جمعہ آپ لے کر اسے مخصوص کر لو عبادت کے لیے، تو اس قوم نے کہا ہم کو فرائیڈے پسند نہیں، ہم سیٹرڈے لیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، فرائیڈے نہ صحیح سیٹرڈے لو، مگر سیٹرڈے اہتمام کرنا، فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک صرف تم عبادت میں رہنا۔ ہمیں ہلکا کر دیا گیا۔ یہ امت مسلمہ کو شریعت بہت آسان کی گئی۔ اللہ نے دعا خود نبی کو سکھائی، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ پرانے زمانے میں جو قوموں کو آپ نے شریعت دی تھی، ان کو جو اسلام دیا تھا، ویسا سخت اسلام ہم کو مت دے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، اور ایسے بھی لاز مت دیجیے
جس کو میں ٹالریٹ نہ کر سکوں. تو انہیں فجر سے لے کر مغرب تک عبادت ہی میں رہنا تھا. ان کی جمعہ تھی وہ. اور ہمیں اگر ٹائم ٹیبل ہماری مسجد الفلاح کی تحت رکھی جائے 1 سے 1:25 تک خطبہ اردو میں 5 منٹ ہمیں سنت گھر میں پڑھنا چاہیے، مگر یہاں کیوں دیتے ہیں سنت کا وقت مجھے نہیں معلوم. ڈائریکٹ خطبے پہ آ جانا چاہیے. اس کے بعد عربی میں خطبہ، پھر نماز. ہارڈلی 1 آور بھی نہیں ہوتا ہے، 45 منٹس. یہ 45 منٹس جو قوم ٹالریٹ نہیں کرتی اور آتی ہے خرامہ، جبکہ یہی قوم کی بڑی تعداد باہر ہے، اور یہ کہتی ہے 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ رپورٹنگ کرنا ہے. نہیں، ود ان انڈیا ہے 1 گھنٹہ پہلے رپورٹ کرنا ہے. آج میرا سفر ہے، ٹرین سے جا رہا ہوں، ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ پہلے تو رہنا ہے. سب میں ہوشیاری ہے. کیا صرف ایک جمعہ ایک ایسی چیز ہے جس کے احکامات کو کوئی وزن نہیں دینا چاہیے؟ جب ہم اللہ کے دین کو وزن نہیں دیا، خدا کے احکام کو وزن نہیں دیا، تو پھر ہماری حالت یہ ہوئی. معین آباد 400 سالہ مسجد شہداء میں، دلی 400 سالہ مسجد شہداء میں. اور حالت یہ کہ دنیا یہ چاہتی ہے آپ کو چن کر نامینیٹڈ کرنے کے بعد ان کا جو بھی پلان ہے آپ پر نافذ کیا جائے. ابھی میں ادھر سے آ رہا تھا تو کباڑیاں یہاں بھی آئے ہیں. تو سوچو، ایک قوم ہے کباڑیا، وہ بھی یاترا کو جا رہے ہیں، مذہبی یاترا کو. ایک مذہبی یاترا یہ ہے، دوسرا مکے کو بھی جا رہے ہیں. 25 لاکھ ساری دنیا سے. ذرا اس پس منظر کو دیکھ کر کہو اللہ نے کتنی صحیح بات کہی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اس دنیا میں سب سے بہترین اگر کوئی ملت ہے صرف مسلمان ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین اولئک هم شر البریہ. اگر کوئی فلتی کریچر ہے، بدترین مخلوق، مائنس کرو مسلمان کو، بقیہ سب فلتی کریچر ہے، گندے لوگ، غلیظ لوگ، بیہیویئر ٹھیک نہیں، بد اخلاق. جہاں چاہے کھا لو، جہاں چاہے پی لو، جو چاہے کر لو، پیسے دینے کی ضرورت نہیں. مذہبی یاترا کو جا رہا. پیارے بھائیوں، جنہوں نے ہفتے کی قدر نہیں کی، یعنی اپنی جمعہ کی قدر نہیں کی، تو خدا نے انہیں نصیحت کی ان کے علماء کے ذریعے سے. جب وہ ٹھیک نہیں ہوئے، کونوا قردۃ خاسئین، تم نے فرائیڈے کی قدر نہیں کی، ان کا فرائیڈے سیٹرڈے. اللہ نے کہا تم سب بندر ہو جاؤ. تو بندر بنا کر اللہ تعالیٰ نے دیکھا نیک لوگوں نے، ارے کوئی آدمیاں نہیں نکل رہے، تو ناک رگڑ رہے تھے. 3 دن تک ناک رگڑتے رہے، چوتھے دن سب مر گئے جنہوں نے فرائیڈے کی قدر نہیں کی. یہ حضور کی دعا ہے، یا اللہ پچھلی قوموں کو آپ نے A to Z تباہ کیا، میری قوم کو ایسا نہ کرنا. پیارے نبی کی دعا قبول کی گئی. کہا اگر وہی حرکت کریں جو پچھلے لوگوں نے کیا تھا تو A to Z نہیں تباہ کروں گا، لیکن پارٹ لی. یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے کہ ساری دنیا میں انسانیت بچی ہوئی ہے، ورنہ A to Z ختم ہو جاتے تھے. آپ سوچئے ہم جس جگہ رہ رہے ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، یہ قہر الہی کی زد میں ہے. کہیں پانی، کہیں یہاں، کہیں وہاں، کہیں یہاں، کہیں یہاں. برجز ایٹ اے ٹائم، بسز ایٹ اے ٹائم. مذہبی لوگوں کی دھول چاٹنے کے لیے اتنے لوگ مر گئے. کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے آپ کو کتنا پیارا دین دیا. تو آج میں نے آپ سے کہا تھا، آپ سے زیادہ نہیں، 2 باتیں کرنی ہیں. ہمارا رویہ اللہ کے ساتھ، ہمارا ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر اللہ کے ساتھ. اور یہ بیہیویئر ہم دیکھیں جانوروں کا بیہیویئر ہمارے ساتھ. اینیمل بیہیویئر، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، کتا ہے، بلی ہے، ان کا بیہیویئر ہمارے ساتھ، اور ہمارا بیہیویئر اللہ کے ساتھ. اللہ نے سورہ عادیات میں فرمایا، ذرا گھوڑوں کو دیکھو، تمہارے صرف ایک اشارے سے ٹاپے مارتے ہوئے چلتے ہیں، دھول اڑاتے ہیں، چنگاریاں نکالتے ہیں، اور تم کہیں یہ فوج میں گھس جاؤ تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر فوج میں گھس جاتے ہیں، صرف تمہارے اشارے پر چلتے ہیں. اور تمہارا حال کیا ہے؟ تم گھوڑے کو کیا کھلاتے ہیں؟ اتنا گھاس، اتنا چنے کے دانے.
اتنا گھاس اتنا چنے کے دانے کھا کر وہ تمہارے اشاروں پر دوڑتا ہے، رکتا ہے، گھس جاتا ہے، جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ تم کیا نہیں کھائے؟ اماں کے پیٹ میں کھائے، اماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد 2 سال 2.5 سال دودھ پیتے ہوئے آرام سے زندگی گزاری، پھر دانتیں نکل آئے، بسکٹاں کھائے، یہ کھائے وہ کھائے، آج 60-70 سال کے ہیں، کیا کیا نہیں کھائے، کتنے کنٹل نہیں کھائے، مگر تمہارا رویہ تمہارے رب کے ساتھ کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اس کے بعد سے دلیل دینا گھوڑوں کو دیکھو، وہ اتنا کھا کر اتنے وفادار، تم اتنا کھا کر کتنے وفادار؟ انہ علی ذالک لشہید، تمہاری خود لائف تم وفادار ہیں یا بے وفا ہیں، تمہاری لائف بتائے گی تم وفادار ہیں یا بے وفا ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، دیر سے صحیح خطبہ سننے کے لیے مسجد بھر گئی، لیکن فجر میں کتنے تھے؟ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم فجر گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے؟ ان الانسان لربہ لکنود انہ علی ذالک لشہید۔ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، جانور اچھا کر رہا ہے اور ہم بے جانور سے بھی کیسے کی کیسے ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہی حیدرآباد کے ایک اچھے نیک ادبی شاعر گزرے ہیں، امجد حیدرآبادی، انہوں چھوٹے تھے، 3rd کلاس میں تھے، چھٹیاں ہوئے تو ہالیڈیز میں اپنی خالہ کے گھر گئے، تو نیا بچہ نیا آدمی آیا تو کتا بھونکتا ہے، تو امجد حیدرآبادی کہتے ہیں میں 3rd کلاس میں تھا، کتا بھونک رہا ہے، خالہ آ کر مجھے اندر بلا لیے، 3 دن میں خالہ کے گھر رہا، کھانا کھائے سو دسترخوان میں بچے سو ہڈیاں ڈالا، سکے روٹی کے ٹکڑے ڈالا، 4تھے دن میں اپنے گھر واپس آ رہا ہوں تو وہ کتا دم ہلاتے ہوئے میرے پیچھے آ رہا ہے، ریلوے اسٹیشن آیا تو وہ بھی چڑھ گیا، ریل جا رہی ہے، ریل جیسے جیسے جا رہی ہے وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، ریل نکل گئی، وہ ہانپتا ٹھہر رہا ہے۔ امجد حیدرآبادی جب بڑے ہوئے تو کہتے ہیں جب مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے، جب میں 3rd کلاس میں تھا تو رو دیتا ہوں، وہ بچپن مجھے رلا دیتا ہے، میں 3 دن ہڈیاں ڈالا، دسترخوان پہ بچے سے ٹکڑے ڈالا، وہ کتا ہڈیاں کھا کر دم ہلاتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، ریلوے اسٹیشن آ گیا، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، میں نے اب تک کیا نہیں کھایا، کیا نہیں پیا، خدا کی نعمتوں سے کتنا لطف اندوز نہیں ہوا۔ آنکھ، آئی بال، ریٹینا خراب ہو جائے تو ریٹینوپیتھی والے سے پوچھو، کان کو سنائی نہیں دے بہرے سے پوچھو۔ اپریل اور مئی میں شدید گرمی تھی، جن کو سن اسٹروک ہو گیا ان کے پاؤں سے پوچھو، جس بیچاروں کے کڈنی کام نہیں کر رہے ڈائلیسس والے سے پوچھو، جن کا ہارٹ انلارجمنٹ ہو گیا ذرا ان سے پوچھو۔ اور پھر مالک کیا نعمتیں ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، خدا کی نعمتیں تم گننا چاہیں کیلکولیٹر لے کر، سپر کیلکولیٹر لے کر بھی تو تم گن نہیں سکو گے، مگر تمہارا رویہ خدا کے ساتھ کیا ہے؟ افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، تمہارا رویہ جو غلط ہے خدا کے ساتھ، تم بھول گئے تم کو خبر سے ایک دن اٹھنا ہے، تم نے سمجھا موت آئی مر گئے، آج تو خوب مزے سے گزرتی ہے، عاقبت کی فکر خدا جانے، گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پائیں تو کدھر جائیں گے؟ کبھی کبھی سوچو، ایمرجنسی وارڈ جا کے دیکھو، ایکسیڈنٹ روم دیکھو، تب احساس ہوگا یا اللہ ہم کس منہ سے تیرا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے جانور تمہیں دیے، اسے کیا کیا فائدہ نہیں اٹھاتے، تم سواری کرتے ہو، اگر اٹھا کے پٹک دیا تمہارے کو اونٹ، گھوڑا پھینک دیا تو، کبھی آپ یہ سرکس کے ہاتھیوں کو شیروں کو دیکھو، اگر وقت پر مالک کچھ تو بھی یوں کرا اٹھا اٹھا کے مارتا ہے، کچل دیتا ہے، کبھی اونٹ کی دشمنی دیکھو، کبھی ہاتھی کو دیکھو تو اندازہ ہوگا۔ تو اللہ نے کہا میں نے یہ سب اینیملز کو تمہارے حوالے کیا، گھوڑے کو کیا، اونٹ کو کیا، بکری کو کیا، ہرن کو کیا، شیر کو کیا، سب کو کیا، دیکھو
اس پہ سواری تم کرتے ہو، اس کا دودھ پیتے ہو، اس کا گوشت کھاتے ہو، اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ اگر میں تمہاری وفاداری میں نہیں دیتا تم لقمہ اجل بن جاتے تھے۔ دیکھیں کتنے بڑے دلیر، کتنے بڑے بہادر ہیں، شیرنی کے ایریا میں تو جا کر دیکھو، تب احساس ہوگا ہم کتنے کمزور محض ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ میرے بھائیوں، کسی علاقے میں مسجدوں کا گرنا، کسی علاقوں میں ماب لنچنگ ہونا، سورہ بنی اسرائیل پڑھیے، پیارے نبی کو معراج لے جایا گیا اور واپس آنے کے بعد مسلسل 2 رکوع یہودیوں کی نافرمانی، غداریاں، بدماشیاں، عیاریاں، آوارہ گردی، اس کا ذکر ہے۔ جب انہوں نے ہمارے احکام توڑے، ایسے طاقتور بندوں کو ان پر مسلط کیا جنہوں نے مار مار کر تمہارا بھرتا نکال دیا۔ پھر توبہ اللہ کی، احسنتم احسنتم فلانفسکم، تم اچھے بنے تو پھر ہم اچھے بن گئے، توبہ کو قبول کر لیا۔ پھر دوسری مرتبہ جب تم نے شرارت کی، پھر اس سے طاقتور بندوں کو مسلط کیا۔ انہوں نے نہ صرف مار مار کر تمہارا بھرتا سدھارا، بلکہ ہم نے پرمیشن دے دیا مسجدوں کو گرا دو۔ اگر کسی قوم کا بھرتا نکالا جا رہا ہے اور ان کی موجودگی میں مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں تو سمجھنا چاہیے اللہ سخت ناراض ہے، اللہ سخت ناراض ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ ساری قومیں مل کر تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے، مٹانے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو کہا نہیں، بہت ہوگی، بہت ہوگی، مگر تم ویٹ لیس ہو جاؤ گے، ہوا میں بہنے والا کچرا بن جاؤ گے، پانی کا جھاگ بنو گے۔ اللہ تمہارا جو روب ہے، جلال ہے، کافروں کے دلوں سے نکال دے گا۔ کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ ویٹ لیس کیوں؟ جھاگ کیوں؟ 10 پارٹیکل کیوں؟ فوم کیوں؟ کہا تمہارے دل میں ایک بیماری، ایک ڈیسیز پیدا ہوگی۔ کہا وہ بیماری کا نام کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو کہا وہن۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ اس کا سمبول؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا۔ جس کے دل میں وہن کی بیماری آ گئی اس کا سمبول یہ ہے حب الدنیا، دنیا سے پیار، دنیا کے لیے مرے جانا، وہ کراہت الموت، موت سے کپانا۔ یہ بیماری اگر کسی قوم میں آ جائے، علی بیٹے سے کوئی بھی قوم ہو، اس کی حیثیت ویٹ لیس ہوگی۔ آج معیار آپ دیکھیں، آپ کا ویٹ ہے؟ ویٹ ہے؟ 30 کروڑ انسان یہاں رہتے ہیں، ویٹ ہے؟ دنیا میں تاریخ جب لکھنے والا لکھے گا تو بولے گا ادھر انڈیا ہے اور ادھر این ڈی اے ہے، مگر یہاں بھی کچھ تو بھی ہیں کیا؟ ادھر بھی کچھ تو بھی ہیں کیا؟ نہ انڈیا میں ہے نہ این ڈی اے میں ہے، ویٹ لیس، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چلو ادھر کے مسجداں گرے جانے دو، یو پی کے، آسام کے، مدھیہ پردیش کے، مگر ہماری آنکھوں کے سامنے یہ 3-4 سالوں میں 8 مسجدیں شہید ہو گئے، اور 2 دن پہلے معین آباد کی شہید ہو گئی۔ کچھ ویٹ ہے ہمارا؟ اب سوال یہ ہے، میں اپنے خطبے کے وقت ہو گیا، آخری میں آتا ہوں۔ رات میں آپ وتر پڑھتے ہیں، وتر کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں، رینیول کرتے ہیں، ایگریمنٹ اللہ سے رینیول کیجیے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلو ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد الیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک نخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملیق۔ انشاءاللہ یہ صدی 1400
46 ہجری دنیا کے اولیاء اللہ کہتے ہیں بڑی اچھی ہے مسلمانوں کے لیے. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ اپنے گھر جا کر دعائے قنوت میں اللہ سے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس کا رینیول کیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین.